دل نہیں جھکا، یہ وہ تو بات ہے، دل نہیں جھکا۔ ارے لوگوں، بات عشق مصطفیٰ کی ہے، عشق افضل، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق رکھو، عشق رو گزر جا عقل سے آگے بے دور، چراغے راہ ہے منزل، اس لیے عشق کرو حضور کی بات۔ اور آخری بات میں پھر ادھر آنا چاہتا ہوں کہ رام والا کی جس کا یقین کو ادھر جائے گا معذرت کے ساتھ، یہ سارا حضور کا میلاد ہے۔ حضور کا کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اس لیے ہم یاد کی بات کر رہے ہیں، کہ دائرہ بات اسی کی کر رہے ہیں، بات اسی کی کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جن کا یتیمہ، یہ ولادت کی بات کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ فرمایا محمود تجھے معلوم ہے تو ہر کمی کسی نقص سے پاک کیا، مبرہ بنایا۔ اللہ جن کا یتیمہ، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید اٹھائیں گے، آپ کے گھروں میں ہیں، بہت سالوں کے ہوں گے، آپ ترجمہ اٹھائیں گے آپ کو ملے گا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کی کفالت کی، یعنی سرپرستی کی، یہ آپ کو ترجمہ ملے گا۔ میں آج کی نشست میں اس ایک آیت مبارکہ پر ہی پورے دن میں کتاب کر رہا ہوں، یہ ساتواں کتاب ہے میرا، اور ہر کتاب کے لیے نئی تفسیر دے رہا ہوں، اور یہ آخر سلام کی بارگاہ کی ہے، اور 14 تفسیریں حضور کی بارگاہ سے 14 مختلف معنی مختلف برابر کے ملے ہیں، اور یہ ان کا صدقہ ہے، اور یہ آپ کے سلام کے میلاد کا تحفہ۔ تو لیکن یہ موضوع پر بات نہیں آج بھی سکتی ہو چکی ہے، مگر اس پر بات کو ختم کرتا ہوں میلاد کا بات۔ فرمایا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، مگر آپ ایک ترجمہ اٹھائیں گے اس حال کے اندر جسے حضور شاہ اسلام ڈاکٹر محمد الغازی نے کیا ہے، جسے حفاظ قرآن کہتے ہیں۔ جب وہ آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا، یہ ترجمہ ملے گا ہم نے آپ کو یقین پایا اور پھر ہم نے آپ کی کفالت کی۔ یتیمہ کی مفہوم مقدم بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیا اتنا مقدم نہیں پایا کہ آپ کے صدقے سے ہم نے یتیموں کو ٹھکانا عطا کیا، ہم نے یتیموں کو ٹھکانا عطا کر دیا۔ ارے کائنات انسانیت میں یتیموں پر ڈالا تھا، یتیموں کی ایک جوڑی کی جاتی تھی، ان پر اعتراض اٹھایا جاتا تھا، انہیں نظروں سے انکار کیا جاتا تھا، مسکینوں کو انکار کیا جاتا تھا، یتیموں کو انکار کیا جاتا تھا۔ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں، تو فرمایا ارے کائنات کے یتیموں تم پریشان ہو، اب میرا مصطفیٰ آ رہا ہے جس کے صدقے ساری کائنات کی تربیت کرنے والا ہوں، اس لیے آپ کوئی کسی یتیم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میرا مصطفیٰ دنیا یتیم بن کر آ رہا ہے، وہ ایسا یتیم بن کر آ رہا ہے کہ کائنات کے ہر یتیم کی کفالت کرے گا، کائنات کے ہر یتیم کی کفالت کرے گا، کائنات کے ہر یتیم کی سرپرستی کرے گا۔ یہ میرے بندے عبداللہ کا نام ہے، میری بندی آمینہ کا نام ہے، یہ تو میرے یتیم بن کر آیا ہے، اور آپ یہ ایک ترجمہ کر دیا کہ ہم نے یتیموں کو آپ کے صدقے میرے محبوب معزز ٹھکانا دے دیا۔ اور یتیم کا لغت کے اندر کوئی لغت کی کتب اٹھائیں گے، اب حوالوں کی طرف نہیں جاتا ہوں، آخری 5 میں کوئی بھی کتب اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا یتیم کا ایک اصلی جو حقیقی معنی ہے، یتیم کہتے ہیں، یتیم کا لفظ یتیم سے ہے، یتیم سے، اور اس کا معنی انوکھا یا نرالا، انوکھا یا کیا ہے، نرالا، بے مثال، لاجواب۔ اس لیے آپ بولتے ہیں برے یتیم کہتے ہیں بے مثال موتی، انوکھا موتی، جس موتی جیسا کوئی موتی نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جو منفرد آشکتا ہو۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا علم یتیم کا یتیمہ، تو اس نے فرمایا تم نے کبھی اصلی معنی کو نہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی اصلی معنی کو جانا نہیں ہے۔ اگر ہم نے آپ کو بے مثال بتایا، تو باری تعالیٰ کس نے بے مثال بتایا؟
میرے مصطفیٰ آپ کے حسن نے ہمیں آپ کو بے مثال بنایا. آپ جیسا کسی کا حسن نہیں ہے. اس نے یوسف کی یہاں کا نب توڑ رکھا ہے. اس لیے کہ حضرت یوسف پر زنانے کی سرگرمیاں کر گئی تھی، مگر جب ایک مصطفیٰ کا حسن ہے جس پر مردانے ہر شک کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اس نے یوسف پہ کرتی انگشتے زنانے سر اور تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردانے. اس لیے کہ اس نے بے مثال بنا دیا. ارے مصطفیٰ کے چہرے نے بے مثال بنا دیا. فرمایا مصطفیٰ جب کائنات تھے اور فقط میرا حکم تھا، میری ذات تھی اور میرے سوا کوئی نہ تھا، تب میں نے تیرے نور کو تخلیق کیا تھا اور کوئی نہ تھا. تو مصطفیٰ جب کوئی نہ تھا اور تیرے سوا میرا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا. تو میرا ذکر کرتا تھا، میں تیرا ذکر کرتا تھا. میرے مصطفیٰ جب یہ کائنات سے ہو جائے گی ہم آپ کو مقام معبود پر بٹھائیں گے اور مقام معبود پر بٹھا کر مصطفیٰ سارے معاشرے کے سامنے ہم آپ کا ذکر کریں گے. تو ہمیں آپ کو ذکر میں بے مثال بنا دیا. ذکر میں کیا کیا؟ بے مثال. مگر جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی عالم میں کا یقین تو مصطفیٰ کو ولادت نہیں کے مثال بنایا. کوئی کہیں نہیں، کوئی کہیں نہیں، ہر ایک نقش کہیں سے مصطفیٰ کو مقررہ بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا. ایسا پاکیزہ بنایا کہ کسی نبی کی ایسی ولادت نہ ہوئی تھی جیسی مصطفیٰ کو ہوئی. تو اس لیے حضرت احسان ثابت بال تھے وہ احسن الدین قلم کہ آپ جیسا حسین نجات کے لیے دیکھیں اور آپ جیسا حسینوں کے لیے کسی ماں نے جنا کرے. ارے بڑے بڑے انبیاء کی مائیں تھی مگر کیا سینا محمد مصطفیٰ کی بھی اسی ماں تھی. واجب الدین کرم خلقت مبرعا من كل عیب. اللہ پاک نے آپ کو ہر گلی، ہر گلی، ہر نقص، ہر عیب سے پاکیزہ کر رہا ہے. ہر گلی عیب، گلی نقص سے مبرع پیدا کیا. ہائے ہائے. اور ایسا پیدا کیا ہر کوئی ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے. کیا کرتا ہے ہر آدمی؟ مرضی کے مطابق بناتا ہے. ملائکہ کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق، انبیاء کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. چن لیا کہ یہ نبی ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی یہ نبی ہوں گے، مگر نبوت کا خیر حضور کے صدقے میں آ گئے، ٹھیک ہے، مگر بنایا اپنی مرضی سے. لو عرش کرسی سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا. مگر جب آئی نا اپنے محبوب کی بات پتا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا، تجھے تیری مرضی سے بنایا. تیری مرضی سے بنائے گے. اس لیے کہ کائنات کا قد ہو آپ کو رب کائنات نے ایسا تخلیق کیا جیسا آپ چاہتے تھے. تو حضور کے ہاتھوں میں ایسا بنایا جیسے مصطفیٰ نے چاہا. حضور نے چاہا میرے ہاتھ ایسے ہو، فرمایا ابھی ویسے ہوں گے. فرمایا مولا میرا چہرہ ایسا ہو، تو فرمایا